اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیور اور ہیٹ سٹروک میں کیا فرق ہے۔ فیور کیا ہے؟ جسم کا جب درجہ حرارت نارمل درجہ حرارت سے 2 ڈگری فارنہائٹ بڑھ جائے، ایلیویٹ ہو جائے، تو یہ فیور ہوتا ہے، یہ بخار ہوتا ہے۔ یہ کیوں بڑھتا ہے؟ یہ جو پائروجینز ہوتے ہیں، یعنی جو جراثیم ہیں، جو بخار پیدا کرنے والے جراثیم ہیں، وہ باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ سرکولیٹ کرتے ہیں تو تھرمو ریگولیٹری سسٹم جو ہائپوتھیلمس کے نیچے موجود ہوتا ہے وہ سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے۔ تھرمو ریگولیٹری سسٹم کے سٹیمولیٹ ہونے کی وجہ سے پائروجنز کی موجودگی میں جو کہ سرکولیٹ کر رہے ہیں باڈی کے اندر، بلڈ کے اندر، ان پائروجنز کے اثر کے تحت جب یہ تھرمو ریگولیٹری سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے تو باڈی ٹیمپریچر انکریز کرتا ہے، اور جب یہ 2 ڈگری فارنہائٹ انکریز کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بخار کی کیفیت ہے۔ اور جبکہ ہیٹ سٹروک میں دوستو، ہیٹ سٹروک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی باڈی ٹیمپریچر انکریز کر جاتا ہے، لیکن وہ کیسے انکریز کرتا ہے؟ وہ پائروجینز کے اثر کے تحت یا جراثیموں کے اثر کے تحت باڈی ٹیمپریچر نہیں بڑھتا، بلکہ وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ انوائرمنٹ میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل سمر سیزن میں انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہیومیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ٹیمپریچر انوائرمنٹ کا زیادہ ہو اور وہاں نمی کا تناسب، ہیومیڈیٹی کا تناسب بھی زیادہ ہو، تو باڈی جو اپنی ہیٹ ہے جو اس کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہے وہ باہر ایلیویٹ نہیں ہو سکتی، باہر نکل نہیں سکتی، تو اور بلکہ کیا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کی ہیٹ بھی باڈی خود ایبزارب کر لیتی ہے۔ تو جسم انوائرمنٹ کی ہیٹ کو جب ایبزارب کر لیتا ہے اور اپنی ہیٹ بھی باہر نہیں نکال سکتا، تو اس کیفیت میں باڈی ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے اور ہیٹ سٹروک کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ سمر سیزن میں جب ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو، تو بہت خیال رکھیں، اپنا بھی اور بزرگوں کا بھی اور اپنے بچوں کا بھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔